اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اس سے پیچھے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے دو مثالیں بیان کی۔ اس میں ایک مثال تھی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں ہوں، ورعد وبرق، اور بجلی ہو اور کڑک ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواع کے حذر الموت، موت کے آ جانے کے ڈر سے، کڑک سے۔ واللہ محیط بالکافرین، ان کی انگلیاں ڈالنے سے وہ بچ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کفار کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب ہے، ممکن ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب کبھی، اضاء لہم ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، یا ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے، یعنی بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تھوڑا سا ان کو راستہ نظر آتا ہے، مشوا فیہ، اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ رک جاتے ہیں۔ منافق کی مثال ایسے ہے کہ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، ادھر سے کوئی ان کو کلو ملتا ہے تو وہ ادھر چلنے لگتے ہیں، اس پارٹی سے کلو ملتا ہے تو وہ ادھر کو چلنے لگتے ہیں۔ ان کا اپنا نہ کوئی موقف ہے، نہ کوئی ان کے سامنے منزل ہے، نہ کوئی ان کے پاس سامنے ٹارگٹ ہے، وہ صرف اور صرف ادھر ادھر کی ادھار کی چیزوں پہ چل رہے ہیں۔ کبھی ان کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی خوشخبری ملتی ہے تو وہ ان کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کو کفار کی طرف سے کچھ رپورٹ ملتی ہے تو وہ ان کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی اپنی نہ کوئی زندگی ہے اور نہ ہی ان کی منزل ہے، ہوا کا رخ دے کے چلتے ہیں۔ تو ایسے ہی مثال ہے کہ بجلی چمکتی ہے، تھوڑا بہت راستہ ملتا ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، جبکہ ان کا ویژن کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی بجلی ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ عارضی معاملات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یقیناً لے جائے ان کے کان، قوت سماعت، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، مراد بینائی۔ یہ جو تھوڑا بہت بجلی چمکنے سے ان کو نظر آتا ہے یا کوئی راستہ مل جاتا ہے نا، اللہ چاہے تو ان کی یہ صلاحیتیں ہی ختم کر دے، ان کو اتنا بھی نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں، وہ جس کو جہاں چاہے اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں سے آگے ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، رکوع ختم ہوا، اگلا رکوع جو ہے اس میں موضوع تھوڑا سا مختلف ہوا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، مخاطب کون ہے؟ سب لوگ، مسلمان نہیں، پورے ابن آدم، اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ پیغام دیا، کیا؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو، تابع ہو جاؤ، کہنا مانو، کس کا؟ ربکم،
اپنے رب کا۔ کون رب؟ وہ کون سی ذات ہے اتنی اہم جس کا کہنا ماننا ہے؟ الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، تو مالک مکمل اختیارات رکھتا ہوتا ہے، اس کو مکمل حق ہوتا ہے۔ خالق کے پاس، مالک کے پاس مکمل حق ہوتا ہے کہ اس کو مانا جائے اور اس کی بھی مانی جائے، بلکہ صرف اس کی ہی مانی جائے، یہ اختیار ہوتا ہے، اس کی ہی مانی جائے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بات مانتے ہیں۔ والذین من قبلکم، اور ان کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ جو اللہ کی ذات کو، اس کی اہمیت کو پہچان لیتا ہے وہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوف زدہ ہی ہونا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس کی ذات کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے حیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ حیا کے پہلو میں بھی ڈرنا موجود ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج بہ، پس پیدا کیے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے وسائل، پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے وسائل پیدا کیے، پھل، اناج، گندم، جو، مکئی، بیش بہا چیزیں۔ فلا تجعلوا للہ، دیکھیں نا جدید سائنس اس وقت جو ٹیکنالوجی پہ ریسرچ ہو رہی ہے، جو دوسرے سیاروں پہ جا جا کے ریسرچ ہم کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی کون سی چیز ہے جس کی وہاں پہ تلاش ہے؟ پانی۔ پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ تو یہ پانی کس نے مہیا کیا ہے؟ اللہ نے۔ فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، شرکاء، اللہ کے ساتھ شرکاء شامل نہ کرو۔ اب شریک کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، شریک وہ ہوتا ہے جو آپ کے اختیار میں اس کو کچھ حصہ ملے، وہ ہوتا ہے شریک، اور جس کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہو وہ شریک تو نہ ہوا، وہ تو مالک ہو گیا۔ نعوذ باللہ، ہم نے شرک سے بھی بات آگے بڑھا دی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یوں سمجھ لیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو معطل کیا ہوا ہے، سارے اختیارات اس کی مخلوق کو دے دیے ہیں جو خود اس کی محتاج ہے۔ یہ جتنے جو نام ہیں، بڑے نام ہیں، جن کے سامنے یہ لوگ سر جھکاتے ہیں، جن سے یہ فریادیں کرتے ہیں، ان کی زندگی دیکھ لیں، محتاجی کی زندگی گزری ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا ہی اختیار تھا تو وہ کم از کم اپنی محتاجی تو ختم کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے نا، مشکل کشا۔ نہ وہ اپنی اوپر حملے کو روک سکے، نہ اپنے بچوں کے حملے کو روک سکے۔ بات اگر اس پہ ہم مثالیں دینا شروع کریں تو لمبی بات چلی جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، اس بات کا تمہیں بخوبی علم ہے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں، یہ جانتے بوجھتے تم اللہ کے ساتھ شرکاء شامل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔